آپ کو کہا، آپ نے کہا میں پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے امام کے 4 رکعت عشاء کی، تو میں پڑھ رہا ہوں بول رہے. ایسے ہی اللہ نے کہا درود سلام پڑھو تو ہونا چاہیے تھا میں درود سلام پڑھ رہا ہوں نبی پر، ایسا ہونا چاہیے. لیکن نہیں، سینٹینس پہ غور کیجیے. اللہم صلی علی کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو محمد پر درود بھیج. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ جواب ملا کہ تو نبی کی تعریف نہیں کر سکتا. درود در حقیقت نبی کی تعریف ہے. چنانچہ امام بخاری نے درود پاک کی آیت کریمہ کی جو تفسیر کی ہے، ان کے استاد حضرت شیخ ابوالعالیہ ہیں، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی ہے ثناؤہ لہ عند الملائکہ. اللہ پاک فرشتوں کو اکٹھا فرما کر نبی کی تعریف کرتا ہے، یہ ہے درود پڑھنا. اللہ تعالیٰ جو درود پڑھتا ہے تو نبی کی تعریف کرتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہم سب نبی کی تعریف کرنے لیے نہیں بیٹھے ہیں. کرنے بولا بھی ایک ٹائم اللہ تو نبی پر درود سلام بھیج، تو آپ نے کہہ دیا نہیں اللہ نہیں کر سکتے، تم ہی نبی کی تعریف کر. تو ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ہم اپنی سعادت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنے فیض کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنے کمال کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا اسٹیٹس آف ایمان بلند ہو جائے اس لیے ہم نبی کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نبی کی تعریف آپ ہم کیا پوری کائنات نہیں کر سکتے. قرآن پاک آپ اٹھائیے، آپ بتائیے، بڑی توجہ سے، یہ مجمع توجہ طلب ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 پارہ نمبر 15 میں ایک آیت ہے. آپ بتائیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلے تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ بولیے. کچھ نہیں ٹینشن لینا، نہیں الٹا بولے تو صحیح بولوں گا. میں درس کرتا ہوں، میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، دھیان رکھیے گا. بھروسہ سے اگر نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جلسے کا مقصد ہوتا ہے خالی آپ ہمارے ہاتھ پاؤں پھیلانے کو دیکھ لیں کہ بڑا اچھا تقریر کرے، خود چیخ دیے نہیں، ویسے سمجھ کے جانا، کچھ پیغام لے کے جانا. اور آج تو ضرورت ہے زیادہ پیغام لینے کی، ورنہ کافر نے آپ کے قانون پر انگلی اٹھایا ہے. یہ کون ہے مودی جی؟ یہ کون ہے سپریم کورٹ کے جج جو 3 طلاق کے مسئلے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور UCC کو تھوپ رہے ہیں؟ مسلم پرسنل لا پر اٹیک کافرہ کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ ہم سب صحیح سے سمجھے نہیں اپنے سنویدھان قانون کو. اگر ہم سمجھ لیے ہوتے تو ان کو ہمت نہیں ہوتی. 3 طلاق کے مسئلے کو آپ خالی اب سمجھے ہیں کہ 3 طلاق بھی کیا ہے شریعت میں. اب تک تو سوچے تھے کہ طلاق بول دیا تو طلاق ہو گئی. اب سمجھ میں آ گیا. کہنا یہ ہے کہ اب تو اور ایکٹیو ہو جائے گی. آپ کے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، یہ نہیں رہا تو آپ نہیں رہ سکتے. انسان تو حضور کی آمد سے بھی پہلے تھے کہ نہیں، لیکن انسانیت تھی، بندے تھے، بندگی نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ نبی آئے تب جا کر انسانیت ملی اور بندگی کا جذبہ ملا. تو انسان نہیں ہے آپ، انسانیت والے انسان ہیں آپ. نہیں تو اللہ کے بندے موجود تھے نبی کی آمد سے بھی پہلے. درندے تھے، بندے نہیں تھے. ظالم تھے، عالم نہیں تھے. بے وقوف تھے، عابد نہیں تھے. ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی گئی تھی. نبی آئے، انسان کامل بنا دیا، عابد زاہد بنا دیا، تقویٰ پرہیزگار کا حامل بنا دیا، صدیق بنا دیا، فاروق بنا دیا، غنی بنا دیا، کرار بنا دیا. کون تھے سب، لیکن آمد مصطفیٰ کا میسج کیا ہے؟ فارمیلٹی کے طور پر محفل مت سمجھاؤ، مت سجاؤ، مت بٹھاؤ. ڈیوٹی کے طور پر مت کہ ہم کر لیے میلاد النبی. نہیں، آپ کا شریعت اینی ٹائم، مصطفیٰ اینی ٹائم. جب تک آپ کی حیات
ہم بھی چلے جائیں گے، اسلام باقی رہے گا۔ ہمارے باپ داداؤں نے جب 3 طلاق کو ریجیکٹ نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے رسول ہیں، وہ 5 سال کے الیکشن والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے سلیکشن والے، وہ اللہ کا سلیکشن ہے جو قیامت تک کے لیے جنت ان کی وجہ سے ہمیں ملنے والی ہے۔ حشر کا میدان ان کے حسن کے بغیر تھک پڑا رہے گا، چہرہ جب نیچے کریں گے رب حساب و کتاب کو روک دے گا اور کہے گا حبیب سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، پوری کی جائے گی۔ میدان محشر میں حسن مصطفیٰ کی وجہ سے حسن لا رہا ہے مولا۔ جنت میں بھی جاؤ گے تو نبی کی وجہ سے جاؤ، مغفرت رب فرمائے گا، شفاعت مصطفیٰ کریں گے۔ ہم ایسے قائد اعظم، ہم ایسے بہترین قیادت کرنے والے نبی کے شریعت اور ان کے قانون کو فالو کرتے ہیں، جو کوئی اپنے ارکان پارلیمنٹ کے بیٹھ کر کے قانون نہیں بنایا ہے، جس کا قانون رب کا اتارا ہوا قانون ہے۔ نیڈ آف دی اوور جس کو کہتے ہیں، وقت کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ مصطفیٰ کا قانون ہے۔ ایک روتی ہوئی عورت کو دیکھ لیا، تم نے سمجھ لیا کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم تو رمضان ہی میں سمجھ رہے تھے، برقع پہن کر کے کافرہ عورتیں آتی ہیں اور ہم زکات دینے میں بھول کر جاتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنی عورتیں آتی ہیں بھول کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ٹی ویوں پر نقاب پہنا کر کے یہ حکومتیں ہمیں لالچ مت دے، اگر طلاق ہوئی ہے تو وہ سمجھ چکی ہے، وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی وجہ سے خریدی جا چکی ہے، ہم کو سمجھاؤ مت۔ اگر فاطمہ کا احساس ہوگا ان کے اندر، عائشہ کا احساس ہوگا ان کے اندر، ازواج مطہرات کا احساس ہوگا، غوث و خواجہ کی بیویوں کا، ان کے خاندان کی عورتوں کا احساس ہوگا، تو ہماری بیٹی جب گھر سے باہر بغیر باپ ماں کے قدم نہیں رکھ سکتی، وہ ٹی وی پر کیسے آئے گی؟ وہ ٹی وی پر ڈیبیٹ کرنے کیسے آئے گی؟ یہ آنے والی عورتیں، ان کے ماں باپ کا ان پر کنٹرول نہیں، ان کے ماں باپ سلیم خان تو ہو سکتے ہیں، سلمان کا باپ سلیم خان ہو سکتا، ہندوؤں کا شوہر ہو سکتا ہے، کافر کا شوہر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، تمہارا آریل، تمہارا بیس اگر کوئی ہے تو سلمان خان نہیں، سلمان فارسی ہے۔ صحابہ کرام تمہارا بیس ہے، اور اے عورتوں تمہارا بیس فاطمہ الزہرا ہے، ان کی لیڈری میں تمہیں جنت جانا ہے۔ جنت کی سردار عورتوں کی اگر کوئی بڑی ہے تو فاطمہ الزہرا ہے، اور مردوں کے اگر سردار بنے ہیں تو حسن حسین ہے۔ اس لیے ہمیں ٹی ویوں پر عورتوں کے رونے کو مت دکھاؤ، ہم عباس کے بازو کٹے ہیں پھر بھی کمپرومائز نہیں کیے ہیں۔ علی اصغر بچہ تھا، اس کے حلقوم پر تیر لگے ہیں پانی کے بجائے، پھر بھی شریعت کے لیے کمپرومائز نہیں کیے ہیں۔ وہاں نماز ہو رہی تھی یزید کے خیمے میں، پھر بھی حسین نے حق کی شریعت کے لیے اپنا پرسنل لا کی حفاظت کیا، لیکن منافقوں سے، مخالفین اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم تو پہلے ہی سے ٹرینڈ ہے، ہمیں یہ BJP حکومت اور مودی وغیرہ یہ سب بول کر پریشان نہ کرے، پریشان کیے جا چکے ہیں۔ ہم ٹرینڈ ہے پریشان میں، ہم تربیت یافتہ ہے پریشان میں۔ ارے ہمیں تو غوث بھی نہیں کہا جا سکتا، قطب ابدال بھی نہیں کہا جا سکتا، وہاں تو حیدر کرار تھا، جنتی نوجوانوں کا سردار، لاش کو لا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، لاش کو لا رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ ارے اگر عورتوں کے خیمے میں جا رہا ہے لاش رکھنے کے لیے تو رکھتے وقت مسکرا رہا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہے، شریعت کا دامن نہ چھوٹے، شکل کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں تو آج ہمیں بولتے ہو کہ طلاق ہو گیا، ان کے پاس 5 بچے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کا کیا؟ جب شہربانوں کا سہاگ لوٹا گیا، حسین کی گردن کٹی، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ شہربانوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ شہربانوں کا کیا ہوگا؟ لیکن شہربانوں سے پوچھا بھی گیا، اے شہربانوں تم ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہو، ایسا کرو تم چلی جاؤ، بادشاہ کی بیٹی ہو۔ جواب ملتا ہے کہ میں دنیا کے بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن جنت کے بادشاہ کی بیوی ہوں، مجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے۔ یہ بیٹیوں کا تصور
میلاد کا جلسہ کرو، آپ پیغام دو امت کو، اس مصطفیٰ کی سلطنت کا پیغام دو، فارمیلٹی پوری نہ کرو، پیغام دو، میسج دو۔ گھر بار میں آج ہر جگہ یہی بول رہا ہوں، گھر بار میں شریعت کا ماحول قائم کرو۔ کالج اسکول پڑھاؤ، روکا نہیں جاتا، لیکن کالج اسکول پڑھاؤ گے، پڑھاتے وقت جب ہوم ورک کراؤ، ہوم ورک کے بعد جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو بستر پر سونے کی دعا جو مصطفیٰ نے بتائی ہے وہ پڑھا کر سلاؤ۔ ہوم ورک کرا کر کے مطلب یہ کہ سب بخیر بول کر نہیں، گڈ نائٹ بول کر کے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سو جا بیٹی، سو جا بیٹا، بسم اللہ تو بول کر سلاؤ، سو جا بیٹا، سو جا بیٹی۔ تب خدا کی قسم وہ تاج محل نہیں، مصطفیٰ کا راج محل دیکھے گا خواب میں، وہ سانپ نہیں دیکھے گا، وہ جنت میں اپنے جنتی عمل کو دیکھے گا، وہ اپنے دادا پردادوں کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھے گا، وہ کسی ظالم کو نہیں دیکھے گا، وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے کو نہیں دیکھے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کا یہ پیغام ہے۔ آج خود بھی اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہوں۔ میں ایک بار 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 ہر جگہ یہی بول رہا ہوں، ایک بار کہ آپ کو اگر میں مورتی گفٹ کروں تو آپ لوگ لینے سے پہلے مفتی پر فتوا لگا دو گے مفتی پر فتوا کہ یہ مفتی ہو کر مورتی گفٹ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ کیا فرماتے علماء دین؟ مفتی صاحب فتوا پوچھ رہے ہیں، دیکھیں فتوا پوچھ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو مفتی بھی جواب دے دے گا ہاں مورتی سے راضی رہنا کفر ہے۔ اب ظاہر ہے گفٹ دیا ہے تو راضی ہوں گے، لیکن مجھے بتاؤ کہ سیریلوں میں مورتیاں نہیں آ رہی ہیں، فلموں میں مورتیاں نہیں آ رہی ہیں، گھر میں ٹی ویاں چل رہی مورتیاں نہیں دیکھ رہے ہیں ہماری بیٹیاں؟ مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، ریموٹ ہاتھ میں رہتا ہے، والیوم کم کر دیتی، انتظار کرتی ہے کہ کب مؤذن صاحب اذان کو ختم کرے۔ صحیح ہے؟ اے بیٹی اس کو ہسمت، اے باپ ہسمت، جس مورتی کو تو مجھ سے گفٹ نہیں لے سکتا، وہ مورتی کے آزو بازو میں گھوم کر کے سیریل کا مالک شادی کر رہا ہے، وہاں منتر پڑھے جا رہے ہیں، شادیوں کے مطلب کیا کیا کے پڑھے جا رہے ہیں، گھر میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے، آزان جو خدا کی آواز آئی تھی اس کا تو بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے، اور مورتی کی آواز کا اوپن کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں سے مصطفیٰ کا فیضان ملے گا؟ کہاں سے شریعت کا فیضان ملے گا؟ کہاں سے حسن حسین کا فیضان ملے گا؟ نبی فرماتے ہیں، توجہ دیجیے گا، رسول راستے میں جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک طاقتور مشرک تھا، وہ جنگ کے مسئلے میں یہ ہوتا کہ جنگ جیتنے کے بعد جو مال و دولت بچتے ہیں نا وہ صحابہ میں تقسیم کرتے تھے، توجہ مال غنیمت جس کو بولتے تقسیم ہوتے تھے، تو وہ طاقتور جو ہے آ کر کے نبی سے کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جب جیتنے کے بعد جو پیسے وغیرہ مالدار بچیں گے تو ہم بھی اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ کا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تو مشرک ہے نا؟ جی، ایمان پہلے لے آ پھر میرے ساتھ جانا۔ کہا نہیں ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، تو سن ہمارے ایک کمزور محنت ہی کافی ہے، مگر کسی طاقتور مشرک سے ہم مدد نہیں لے سکتے، طاقتور مشرک سے مدد نہیں لے سکتے۔ یہ ہمیں کیا مدد کرنے کی؟ ہم مسلمان ہندوستان کے حقیقی وارث ہیں، حقیقی وارث ہیں۔ پاکستان والے ہم سے کٹے ہیں، ہم پاکستان سے نہیں کٹے ہیں، حقیقت ہماری ہندوستان ہے، اس لیے ہمیں پاکستانی نہ کہو، پاکستانی کو ہندوستانی کہو۔ وہ کٹے ہیں ہم سے، وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں، ہم ان سے جدا نہیں ہوئے۔ تو اگر ہمیں ہندوستان میں اگروادی، دہشت گرد یا پاکستان اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ہم مسجد میں اذان دے رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، مذہب کی آزادی چاہتے ہیں، 12% تحفظات کی بات کر رہے ہو، کیوں 12% تحفظات؟ جب ووٹ پورا لیتے ہو ہم سے تو ہمیں پرسنٹیج کیوں دے رہے ہو؟ ہمارا بوڑھا بھی قطار میں لگ کر تمہیں ووٹ دے رہا ہے، ہماری بوڑھی بھی قطار میں لگ کر ووٹ دے رہا ہے، اور 12%، 4%، 2%، یہ فیصد کیوں؟ یہی ہے سیکولرزم، یہی ہے
ملنا، یہ ہے سیکولرزم، یہ ہے نا آزادی. وہ ڈکٹیٹرانہ حکومت اس کو بولتے ہیں، مطلق العنان حکومت اس کو بولتے ہیں، بے لگام حکومت اس کو بولتے ہیں، جو اوپر نیچے کرے. توجہ دیجیے گا، جو ڈیوائڈ کرے. اسلام عدل و مساوات کا مذہب ہے. اگر تو چاہتا ہے تو ایک سال حسینی کو وزیر اعظم بنا. دیکھ سلطنت مغلیہ آج بھی حضرت شاہجہاں ہو جائے، آج بھی حضرت اورنگزیب ہو جائے تو ہندوستان کا رخ آج بھی بدل سکتا ہے. ایک بھی توجہ دیجیے گا، ایک بھی سلطنت مغلیہ میں رائٹ ہوتا ہوا کہیں بھی کسی بھی ہسٹری میں بتا دو. مسلمان جب تک 600-500 برس تک ہندوستان میں حکومت کی ہے، ایک بھی کہیں جھگڑا نہ ہوا، ایک بھی کہیں جھگڑا نہ ہوا. اور آج گھر گھر میں خانہ جنگی پڑی ہوئی ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. مسلمان یاد رکھو، حاکم وہ 5 سال کا بعد میں بنتا ہے، پہلے مصطفیٰ کی حکومت کو ایکسپٹ کیے رہتا ہے. مصطفیٰ جو عدل و انصاف کا درس لے کر آئے، اسلام جو عدل و انصاف کا درس دینے والا ہے، خالق کائنات جو عدل و انصاف چاہتا ہے، امن اور شانتی چاہتا ہے. ہم بعد میں ایم اور ایم پی بنتے ہیں، بعد میں ہم وزیر اعظم صدر جمہوریہ بنتے ہیں، بعد میں شاہجہاں اورنگزیب بنتے ہیں، پہلے وہ مومن بنتا ہے. نہیں، تمہیں عدل و انصاف نہیں، عدل و انصاف چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر احساس کرو مسلمان، ورنہ تمہاری نسلیں ہلاکت کے دہانے پر ہیں. اس بات کو آپ محسوس کیجئے گا، اور ایک فارمیلٹی کے طور پر اس بندے سے کوئی بھی بات مت سنیے. آپ کرسی پہ جب نہ بیٹھوں تو آپ ہمارے باپ ہو، بڑے ہونے کے اعتبار سے آپ ہمارے چچا، یہ رشتہ ہم نبھا سکتے ہیں. لیکن بیٹھ کر جب بول رہا ہوں تو یہ ممبر رسول ہے، یہ رسول پاک کا ممبر ہے. یہ بولی میری، زبان میری، بات خدا کی ہے، رسول کی ہے. اور تم اسی خدا اور رسول کو بلیو کر کے مومن ہو. تو شکلیں اور حیاتیں یہ تو بدل سکتی ہیں، لیکن بات جب خدا رسول کی ہو تو آنکھ نوچ کر کے مان لیں. الذین یؤمنون بالغیب کی شان تمہارے پاس نظر آنی چاہیے. تم نے خدا کو نہ دیکھا، 5 وقت کہتے ہو اللہ اکبر، 5 وقت تمہارا نعرہ رہتا اللہ اکبر. ارے جب کسی کو آپ بڑا سمجھو گے، دیکھو گے تب نا. لیکن نہیں، تم نے ایک سمجھنے والے مصطفیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے، اس نے کہا اللہ اکبر بولو، تم نے بولنا شروع کر دیا. تو تمہارے اس توحید کا بھی سورس مصطفیٰ پر بھروسہ ہے، توحید کا سورس نبی پر بھروسہ ہے. اس نبی کی تربیت پر کیسے بھروسہ نہیں کرو گے؟ دیکھ مصطفیٰ اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں، دیکھ مصطفیٰ اپنے بیٹوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں. کیا کبھی فاطمہ الزہرا نے کوئی ایسا کام کیا جس سے کہ مصطفیٰ کو چہرہ جھکانا پڑے؟ اور آج ہم کوئی بھی انسان کھڑا ہو جائے، اگر اس کے گھر میں بیٹی ہے تو مجھے بتائے، جس عورت کو رسول پاک کی شریعت بال سے لے کے ناخن تک عورت کہہ رہی ہے، بال سے لے کے ناخن تک عورت کہہ رہی ہے، اس کی آواز کو بھی عورت کہہ رہی ہے، وہ بیٹیاں یہاں تک کپڑا کیوں پہن رہی ہے؟ پورے ہاتھ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ جنس کیوں پہن رہی ہے؟ وہ عورتیں اسلام کی لباس کیوں نہیں ملبوس کی ہوئی ہے؟ کیا منہ دکھائیں گی ہماری بیٹیاں؟ اور بیٹیوں سے پہلے ہمارے باپ ماں کیا منہ دکھائیں گے؟ وقت کے ساتھ چلنے کو اسلام غلط نہیں کہتا، لیکن وقت کے ساتھ چلنے کو یہ سیکنڈ راؤنڈ دو، اصل راؤنڈ ہے تمہارا اسلام، اصل راؤنڈ ہے اسلام. میرے آقا پر غزوہ خندق میں 1 2 3 وقت کی یا کچھ وقت کی نماز کو جب روک دی گئی، اتنا ناراض ہوئے میرے آقا کہ اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک آیت اتاری، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. عصر سے روکا تھا، عصر مغرب عشاء نماز سے روکا تھا. آقا ناراض ہو گئے اور بددعا بھی ظاہری طور پر کی، لیکن میرے آقا نے ایک لائن سے پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. کیا ضرورت تھی؟ آقا نماز کے محتاج ہے کہ نماز آقا کی محتاج ہے؟ نماز آقا کی محتاج ہے یا آقا نماز کے محتاج ہے؟
نماز کی اہمیت ہوتی تو 50 وقت کی نماز کو اللہ رکھ دیتا، 5 وقت میں کہیں کنورٹ کرا. نماز کو تیری خاطر کم کیا، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر، ان کے ریکویسٹ کو دیکھ کر کے، موسیٰ کے ریکویسٹ کو دیکھ کر کے. نماز کی اہمیت ہوتی تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرما کر فوراً نماز دے دیتا اللہ. 12 سال تک، اس کے بعد معراج میں بلا کر دیا. 12 سال تک کچھ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کچھ نہیں. صحابہ اور نبی، صحابہ کرتے کیا تھے، نبی کہتے کیا تھے؟ اللہ نبی کو کہتا ہے حبیب صحابہ کو ٹرین کرو، اور صحابہ مصطفیٰ کے آئینے میں ٹرین ہوتے تھے. بس یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. پیارے، گھر کا ماحول بدل دو. تم بڑے ہو چکے ہو، تم یہ سوچ سکتے ہو ہماری شادی ہو گئی، اب تو جو بھی ہونا تھا ہو گیا، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی لوٹا نہیں سکتے، لیکن اپنی نسلوں کو تو صحیح بنا سکتے ہو. اپنی نسلوں کو تو صحیح بنا سکتے ہو. اپنی نسلوں کو صحیح بنانا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو مولا کہے کہ اے فرشتوں، اسے جہنم میں مت ڈالو، اس کا بیٹا مجھے رب العالمین کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، اسے جہنم میں مت ڈالو، اسی کا ونش ہے، اسی کا ڈی این اے ہے، میں ایک کو کیسے جہنم میں ڈالوں اور ایک کو کیسے جنت میں ڈالوں؟ لیکن نہیں، تم اپنے بیٹے کو گڈ نائٹ کہتے ہو. یہ مصطفیٰ کی تعلیم نہیں. مصطفیٰ کی تعلیم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چاہے دن ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوپہر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شام ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن ان کی تعلیم دیکھیے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ. مطلب ہر وقت بدلا ہوا ہے. بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ وقت یہ ہے، یہ وقت یہ ہے، لیکن ہمارے اسلام ہر وقت سلامتی بھیج رہا ہے. 12 گھنٹے کو سلامتی اور امن کا پیغام دے رہا ہے. ہمیں مت سکھاؤ، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں. ہو ہی نہیں سکتا. بنیادی تعلیم ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرنا، زمین میں دہشت گردی مت کرنا، زمین میں دہشت گردی مت کرنا. ایک برما کے مسلمانوں کو ستانے والے ظالموں، تم خدا کے رسول کی رحمت دیکھا ہے. مصطفیٰ نے اگر کفار قریش کے لیے اگر رب کی بارگاہ میں ان کے خلاف اٹھا لیا ہے اپنی بولی، تباہ کر دیا ہے پروردگار عالم نے. اس لیے سن لو، نبی کی رحمت کی بنیاد پر اگر بچے ہوئے ہو تو آج احساس کرو، برما کے کسی مسلمان مرد عورت میں سے کسی بچے کے سسکتے ہوئے اور بلکتے ہوئے روح کی فریاد کو رب نے مصطفیٰ کی رحمت سے سن لیا تو تمہاری داستان تبدیل ہوگی داستانوں میں. بوسینیا جیسا حال ہو جائے گا. اسرائیل کے لوگوں، کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا پر تو نے روک دیا ہے کہ وہ تشہیر نہ کرے، لیکن ہمیں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں میٹنا دیکھنا چاہتے ہیں. تو نے رسول کو چیلنج کیا تھا، تو نے سلیمان کو چیلنج کیا، یوسف علیہ السلام کی بے حرمتی کی، قبلہ اول کی بے حرمتی کی، بیت المقدس کی بے حرمتی کی. رب سب برداشت کر سکتا ہے. عبادت نہیں کرو گے معاف کر سکتا ہے، رب کو نہیں مانو گے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر محبوبوں کی باتوں کو ستاؤ گے، محبوبوں سے نسبت والی چیزوں کو پامال کرو گے، تو رب العالمین برداشت نہیں کرے گا، تباہ کر دے گا. وہاں کا صدر پانی کے اندر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے چھپا ہوا ہے. اسرائیل کا صدر، اسرائیل کا صدر نتنیاہو جو ہے وہ پانی کے جہاز میں گھس کر کے پانی میں ہے. آگ سے، اللہ کی آگ سے پورا اسرائیل تباہ ہونے کے قریب ہے. آپ نے آگ لگائی، دہشت گرد ہم کو کہا، آگ مولا لگا رہا ہے. بول کے دیکھ ذرا دہشت گرد مولا کو. نہیں، ہم کو تو نے ظالم کہا، ہم کو تو نے ٹیررسٹ کہا. ہم کو تو 5 وقت کی نماز پڑھنے، ماں کی خدمت کرنے، بھائی بہن کا وقار سنبھالنے، اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. ہم بم کہاں سے بنائیں گے؟ ہم دہشت گردی کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ نوجوان ہیں تو ان کو ہوم ورک کرنے سے فرصت نہیں، باپ ماں ہیں تو محنت کرنے سے فرصت نہیں ہے. بم بنانے کی فرصت کہاں ہے؟ بغیر اصلی اور حقیقی ماں باپ کی اولاد ہے جو دہشت گرد ہے. اس لیے خبردار، امن والے مصطفیٰ کی آمد ہے.
ایک نیا پیغام لے کر کے جاؤ. آج سے اس بات کا آغاز کر دو. شرماؤ مت. سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا نبی سے بھی کوئی دنیا میں اعلیٰ ہے؟ بولیے. نبی سے کوئی کائنات میں اعلیٰ ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے, عظمت والی چیز ہے, تو وہ اللہ کے رسول ہے. اب آپ بتائیے, اتنا عظیم ہو کر کے, نوٹ کیجیے, اتنا عظیم ہو کر کے امیر غریب سب کو سلام کر رہے ہیں, سیاہ و سفید سب کو سلام کر رہے ہیں. بزرگوں تم انتظار کرتے ہو کہ ہمارا بچہ, ہمارا پوترا ہمیں سلام کرے گا. تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا پوترا تمہارے سلام کا, توجہ دیجیے, تمہارے سلام کی وجہ سے سلامتی میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا معنی ہے اے بیٹا, اے پوترا, اے سامنے والے, اللہ تیرے اوپر سلامتی, تیرے اوپر رحمت, تیرے اوپر برکت نازل کرے. ہر باپ ماں یہی چاہتے ہیں. تو تم انتظار کیوں کر رہے ہو کہ ابا آئے ہیں سلام کرنا کہتے؟ نہیں, تم داخل ہو. قرآن کہتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. ارے گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو داخل ہوتے ہی سلام کرو. جواب کوئی دے یا نہ دے, تیرا مصطفیٰ تیرا جواب دے گا. کرامت کاتبین جواب دیں گے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف رکھتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے جناب یا رسول اللہ. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو کیوں انتظار کر رہا ہے کہ کوئی تجھے آ کر سلام کرے؟ نہیں, تو خود سلام کر. خدا کی قسم, اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو سلام کرو. اولاد کل سے بغیر بولے تمہیں سلام کرے گی. وضو کا پانی دو, اولاد تجھے بغیر بولے وضو کا پانی لا کر کے دے گی. کیونکہ اولاد, اگر اولاد ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہو تو پہلے باپ کی رسپانسبلٹی بھی دیکھو. تم باپ کو مالک نہیں, مالک تو کوئی بھی بن سکتا ہے. نوٹ کیجیے گا, سننا, کیونکہ موبائل ہے, ابھی اس کو خریدا ہے میں مالک ہوں. آپ خرید لیں تو آپ مالک ہو, لیکن آپ باپ نہیں ہو سکتے, ہمارے ماں نہیں ہو سکتے. باپ ماں مالک سے آ رہا ہے. مالک کا پہلو, تمہارے باپ ماں تمہیں جائیداد نہ دے اور یہ کہتے ہو کہ ہم مالک ہیں, نادان ہیں. نہیں ماں باپ, تم مالک نہیں ہو. تم کسی کو بیچ دو گے تو وہ زمین کا مالک کوئی اور ہو جائے گا, لیکن تب بھی میرے باپ ماں ہو. باپ ماں ہونے کا احساس کر. یہ وہ چیز ہے جو بکی نہیں جاتی. ملکیت کا مسئلہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے, ادھر ادھر جا سکتا ہے. باپ ماں ہونے کا مسئلہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. اور ہر باپ ماں اپنی اولاد کی سچی تربیت چاہتی ہے. ارے جب بغیر بولے وہ سلام کرتا ہے تو سینہ پھول جاتا ہے. ایک باپ ماں کو ان کی اولاد سلام کرتی ہے تو سینہ پھول جاتا ہے. الحمدللہ, محبت بھرے انداز میں جب ان کی خدمت کرتی ہے تو سینہ پھول جاتا ہے. اگر تم ایسا ٹرینڈ کر دے شروع ہی سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تو کنٹینیو پانچوں وقت اپنے گھر سلام کر تو کیا تیری پیدائش پر تجھے خود بھروسہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو سچا پیدا کیا ہے, اپنی بیٹی کو سچا پیدا کیا ہے؟ وہ کیا نہیں سوچے گی کہ یہ میرا باپ بڑا ہو کر, باپ ہو کر مجھے سلام کر رہا, میں بیٹا ہو کر کبھی سلام نہیں کر پاتا ہوں. جب اعلیٰ کوئی ادنا کام کرتا ہے تو ادنا کو اعلیٰ کرنے کا جذبہ مل جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرے مجمع میں تبلیغ فرما رہے تھے, اچانک دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ آ جاتی. دودھ پلائی ہے, پیٹ میں رکھنے والی ماں کا مقام زیادہ ہے یا دودھ پلانے والی ماں کا؟ پیٹ میں جو رکھی ہے وہ 9 مہینہ رکھی ہے, ان کا مقام زیادہ ہے, ان کے قدم میں جنت ہے. سمجھ رہے نا؟ دودھ پلانے والی ماں, دائی, دودھ پلانے والی ماں کا مقام سبھی ماں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیے, حلیمہ سعدیہ تبلیغ فرما رہے ہیں, آپ تبلیغ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آنسو میں اپنی کملی بچھا کر کے بٹھاتے ہیں. ہمیں سکھاتی ہے یہ حکومت کہ عورتوں کو حقوق کیسے دیا جائے. ارے ایک مرتبہ مصطفیٰ نے صرف دودھ پی لیا, اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حلیمہ کے ایک چھاتی کا صرف دودھ پیا تھا, دونوں چھاتی کا نہیں
जानते हो मैं जानवर का भी रसूल हूं ना, और जब मैं सबका रसूल हूं तो सबकी जबान और लैंग्वेज मुझे अल्लाह ने बताया है। ये तेज शिकायत कर रही है कि तूने इसको कैद कर रखा है और उनके पास 2 बच्चे हैं जिसको 2 दिन से दूध नहीं पिलाया है। मैं कहता हूं इसको खोल दे। क्या लेकर बैठे हो? कोई कैद में रह करके खोला जाए तो फिर वापस आती है क्या? कहा ये रसूल से वादा कर रही है, ये मुझसे वादा कर रही है और मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि वो जरूर आएगी। तवज्जो दीजिएगा, वो रसूल जो जानवर को उसका हक दे, इंसान को कैसे को हक नहीं दिया होगा, औरत को कैसे हक नहीं दिया होगा, अशरफुल मखलूकात को कैसे हक नहीं दिया होगा। उनको जैसे ही खोला दौड़ती हुई गई, पर ये चिल्ला रहा है, नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, ऐसा होता क्या, कभी हुआ क्या, अपना लॉजिक, अपना दिमाग, अपना हाथ, अपनी अकल दौड़ाते 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 अचानक देखता है कि वो खुद नहीं आ रही है, दोनों बच्चे के साथ आ रही है, दोनों बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ आ रही है। आका ने कहा ले, एक के लिए सोच रहा था, 3 आ रहे हैं। आका जाने लगे, कहने लगे मोहम्मद अब उधर कहाँ जा रहे हो? जब तूने अपनी हकीकत वाज़ेह कर दिया तो मेरी भी हकीकत सुन ले। कदम नाज़िल मुस्तफ़ा पर गिर कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मोदी को, हुकूमत को बोलते हैं, हम आरएसएस बजरंग दल के तमाम लोगों को बोलते हैं, तुम हमें 10 मिनट दो, मुस्तफ़ा के अखलाक को सिर्फ सुनो, कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर जो करना है करो। तुम हमें दो, इस्लाम की दावत तो देने के लिए दो, इस्लाम के अखलाक को तो सुनो, इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम का संविधान क्या है, उसके दस्तूर क्या है, उसके कानून क्या है। हम एक्सप्लेनर ऑफ इस्लाम है, हमसे सुनो। तुम नहीं हो तो तुम जानते भी नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में कुरान रखते हो, हाई कोर्ट में कुरान रखते हो, कुरान में है क्या तुम्हें नहीं मालूम? कुरान में जुल्फ़े मुस्तफ़ा है, कुरान में अदाए मुस्तफ़ा है, कुरान में मुस्तफ़ा का हंसना मौजूद है, कुरान में मुस्तफ़ा का उठना मौजूद है, कुरान में औरतों के हुकूक की बाजियाबी का मसला मौजूद है। जिन दरिंदों ने औरतों को पामाल किया था, बेवाओं को उसका हक नहीं दिया था, जालिमों ने पीरियड्स वाली औरतों को घर में बंद कर दिया था, ऐसी औरतों को अगर सीने से लगाने वाला कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। ऐसी औरतों को अगर शरीयत का कोई सपोर्ट है तो शरीयत मुहम्मदी का सपोर्ट है। हमें मत सिखाओ, लेकिन तुम भी परेशान इसलिए कर रहे हो कि नासमझी है तुम्हारी, शरीयत से नाबलदी है। ए मुसलमानों, इन टीवियों पर आने वाले, इन मीडिया में आने वाले मर्द और औरतों को तुम अब्बास नकवी को अपना बेस मत समझना, शाहनवाज हुसैन को अपना बेस मत समझना, शाहरुख सलमान को अपना बेस मत समझना, तस्लीमा नसरीन को अपना बेस मत समझना, सलमान रुश्दी को अपना बेस मत समझना। तेरा बेस नबी है, तेरा बेस सहाबा है, तेरा बेस अज़वाज मुतहहरात है, तेरा बेस फातिमा ज़हरा है, तेरा बेस मुत्तकी गौसुल कुतुब अताल है। इंडिया के मुसलमान, तेरा बेस ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज है। कल जब ख्वाजा गरीब नवाज ने, तवज्जो दीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक सामने वाले हिंदू और एक सामने वाले शरपसंद को ये कहते हुए कह दिया, अगर यहाँ उठनी बैठने की, अगर यहाँ हाथी बैठने की जगह है तो ठीक है, बैठी रही, बैठी रह गई। खान मारते हुए जोगी जवान को किसको क्या नहीं किया, कैसा जुल्म ढाया था, औरतों को एक लाइन से खड़ा कर दिया था। हुस्न कमाल वाली औरतें थी, मुस्तफा की अता बनकर आने वाला ख्वाजा। हिंदुस्तान के मुसलमान समझ, ख्वाजा गरीब नवाज है। चेहरा नीचे किए हुए है, तहतुस्सरा देख रहे औरतें, हुस्न जमाल की औरतें, हुस्न जमाल की पैकर लड़कियां मोइनुद्दीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मुतवज्जे करना चाहती है, लुभाना चाहती है। चेहरा जब नीचे तहतुस्सरा है और चेहरा जब उठाते हैं तो इन लोगों को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने के लिए उठाते हैं। जब देखते नहीं तो ईमान नहीं मिला, और जब देखते हैं तो ईमान की दौलत नहीं मिली। अब बजाय लाइन देने के इस्लाम के लाइन में खुद खड़ी होने के लिए तैयार है। तो मैं तमाम बजरंग दल आरएसएस और जितने भी इस्लाम के मुखालिफिन संगठन है, उन तमाम मर्द और औरत को अपनी मोहब्बत का दावत दे रहा हूं, प्यारे तुम 10 मिनट 20 मिनट हमसे टाइम लो, इस्लाम
کے رد کو قبول نہیں کر رہے ہیں. ہم جان رہے ہیں کہ ماں دینوں کا دوسرا کوسچن ہوگا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین وہ ہے جس میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے. ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں رد کہ قانون پرانا ہو چکا ہے. توجہ دیجیے, قانون پرانا. سلیم خان نے یہی کہا سلمان خان کا باپ, کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہے 3 طلاق کے مسئلے کو اگر مسلمان چپ ہو جائے تو اچھا ہے نا. نہیں, ہم پرانے ہو سکتے, ہم عہدی سست ہو سکتے, لیکن لانے والا مصطفیٰ اور اس کی شریعت پرانی نہیں ہو سکتی ہے. لانے والا مصطفیٰ شریعت ان کی پرانی نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب بھی قرآن پڑھتے ہو تو قرآن ہی سمجھ کے پڑھتے ہو, پرانی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہر سال تراویح میں وہی قرآن, ہر سال تراویح میں وہی قرآن, ہر وقت کی نماز میں وہی قرآن. گھر میں لاش پڑی رہتی ہے, مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے, لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو اور آ کر کے کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تیرا شکر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. کیسا شکر؟ گھر میں تو لاش پڑی ہوئی ہے, لاش پڑنے میں شکر کیسا؟ جواب ملا. ہم اپنا لاجک دوڑانے کے لیے ایمان نہیں لائے ہیں. جہاں تک ہماری عقل دوڑنی تھی دوڑ چکی. لاش کے بعد حی علی الصلاۃ کی آواز آئی, میرے حبیب نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے بدر و حنین میں, ہم نے دیکھ لیا ہے کربلا کی اس تپتی ہوئی وادی میں ساری لاشیں خیمے میں پڑی ہوئی تھی, لیکن ایک وقت کی تکبیر تحریمہ تک نہیں چھوٹی. جان جان جان, تو نے سجدہ حسین کو کیا سمجھائے؟ سجدہ حسین میں امت کی بخشش چھپی ہوئی ہے. سجدہ حسین میں امت کی بخشش چھپی ہوئی ہے. ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو دیتا. تم نے سمجھا کیا ہے؟ اس لیے ہم شریعت میں انٹرسٹڈ ہونے کو قبول کر سکتے ہیں, انٹرفیئر ہونے کو قبول نہیں کریں گے, انوالومنٹ کو قبول نہیں کریں گے, مداخلت کو قبول نہیں کریں گے. انٹرسٹڈ ہو تو آؤ, ہم تجھے اسلام بتاتے ہیں. اسلام کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے یار. جس کا لفظ, جس کا آغاز سلامتی کا ہوگا, جس کے دروازے پر پھول بچھے ہو, اس کے بستر پر پھول نہیں ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ جس کے دروازے پر پھول بچھے ہوئے ہو, جس کے دروازے پر پھول بچھے ہوئے ہو, ذرا ان کے گھر کے بستر پر جا کر دیکھ کیسا نرم گداز بستر ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت اول سے آخر تک محبت بھری شریعت ہے, امن بھری شریعت ہے. شریعت مصطفی کے لیے آج آپ کو ایکٹیو رہنا ہوگا, ایکٹیو ہونا ہوگا. مسجدوں کو بھی آباد کرو. گھر میں جس طرح سنڈے کے بعد منڈے کے لیے بچوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے تم بے فکر نہیں, فکر مند ہو جاتے ہو. سنڈے آتا ہے, ارے کل تو یہ ہے, پرسوں دھو لیں گے, ترسوں دھو لیں گے, یہ سوچ کر سو جاتے ہیں. اور جب منڈے آنے کا ہو تو سو کر نہیں سوچتے, سوچ کر سوتے ہیں کہ کل اٹھنا ہے, روٹی بنانا ہے, ٹفن کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کس کے لیے؟ لاڈ نکالے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میرے بچے یہ پڑھ کر دنیا تو بنا سکتے ہیں, خدا کو راضی نہیں کر سکتے. خدا کو راضی کروانا ہو وضو کا پانی لے کر کھڑی رہ ماں, ٹفن لے کر اسکول کے لیے تو کھڑی رہتی ہے, بائبل بولتی ہے. اگر بولنا چاہے سنڈے ہو یا منڈے, اے بچہ ہم تیرا کپڑا دھونے کو تیار ہے, ہم تیرا پاؤں ہاتھ دھونے کو تیار ہے, لیکن خدا کے لیے پہلے نماز پڑھ لے, پھر ہم کھانا لگا رہے ہیں, کھا لینا. پہلے یہ دعا سیکھ لے, ہم تیرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار. اس ماں سے پوچھ, تاریخ گواہ ہے, ایک بیٹا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جاتا, بارش ہو جاتی, ایک ہی کپڑا تھا اس کے پاس, بارش ہو جاتی, وہ بیٹا گر جاتا ہے کچرے میں, بالکل پورا غلیظ ہو گیا اس کا کپڑا. ماں کے پاس آتا ہے, ماں اپنے حساب سے آنسو گرا کر کہتی ہے, بیٹا ٹینشن